أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ جن آیاتوں کو ہم سمجھیں گے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ سورہ النساء کی آیت نمبر 43 ہے. اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے. اس آیت کے اندر کچھ مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہا، مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ نشے کی حالت میں نماز میں حاضر نہ ہوں. یہ اس وقت کی بات تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابھی شراب کو مکمل طریقے سے حرام نہیں کیا تھا. ابھی شراب کو اللہ رب العالمین نے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا کہ جب تم نماز کی حالت میں رہو یا تم نماز کے لیے آؤ تو اس وقت شراب کو نہ چھونا، شراب کو پینا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے حرام کر دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعوت دیے، کھانے پر بلائے. تو وہ کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے کھایا پیا، اس کے بعد ہم لوگ شراب بھی پیے. اتنے میں ہوا یہ تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. تو ہم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوا، غالباً علی رضی اللہ عنہ یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی حالت میں انہوں نے غلطی کر دی، بہت بڑی غلطی تھی. سورہ پڑھنے میں غلطی کی انہوں نے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کہہ دو کہ اے کفار، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. اگر لا چھوڑ دیا جائے تو معنی مکمل بدل جاتا ہے. لیکن وہ نشے کی حالت میں تھے، اس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ لوگوں، تم جب نماز کی حالت میں رہو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تم شراب نہ پینا، نشے کی حالت میں نہ رہنا. اس کے بعد حضرات، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اور مسائل کا ذکر کیا ہے، پاکی صفائی کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. کہا کہ جب تم جنوبی حالت میں رہو، یعنی جس وقت غسل کرنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے، مرد کے لیے اگر احتلام ہو جائے یا تو پھر بیوی سے ملے، یا تو عورت کے لیے جب وہ وقت مقررہ پر رہیں، تو ایسی حالت میں آدمی مسجد میں نہ رکے، مسجد میں نہ ٹھہرے. لیکن کہا کہ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایسی حالت بن گئی ہے کہ آدمی کو مسجد کے اندر ہی سے گزرنا پڑے گا، تو ایسے آدمی کے لیے، ایسی حالت کے لیے چھوٹ ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس صحابہ اکرام کے کچھ ایسے گھر تھے کہ جب وہ لوگ نکلتے تھے تو مسجد نبوی کے اندر سے ان کو آنا پڑتا تھا. تو کہا کہ اگر ایسی حالت بن جائے کہ مسجد کے اندر ہی سے جانا پڑے گا تو ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ ہے.
اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے تیمم کے سلسلے میں کہ اگر تم مریض رہو، بیمار ہو، یا تو پھر سفر کی حالت میں رہو اور پانی میسر نہیں ہے، یا تو پھر تم جنوبی حالت میں رہو، جنابت کی حالت میں رہو، پانی نہ ہے، تو ایسی صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو۔ اچھا، مریض یعنی کہ بیمار آدمی کیسا ہونا چاہیے، کیسی بیماری ہونی چاہیے؟ کہا کہ ایسی بیماری کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا تو پھر پانی استعمال کرنے سے اس کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے، ورنہ تھوڑی بہت کھانسی ہو جائے، سردی ہو جائے، تو ایسی حالت میں آدمی تیمم نہ کرے، وہ وضو کرے۔ سفر اور جنابت کی حالت میں اگر آدمی کو پانی نہ ملے تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اب آئیے تیمم کیسے کرتے ہیں، میں مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ بارہا سن چکے ہیں کہ سفر کی حالت میں تھے، وہ جنوبی ہو گئے تھے، ان کو غسل کرنا ضروری تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ تیمم کس طرح سے کیا جائے، انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ کیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے پورے جسم میں پانی بہانا ضروری ہے تو ٹھیک اسی طرح سے گرد و غبار مٹی بھی ہمیں پہنچانا ضروری ہے، وہ اس طرح سے لوٹ پوٹ کیے۔ جب واپس آئے سفر سے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ماجرا سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کرنے کا طریقہ سکھلایا کہ ایک مرتبہ ہاتھ مارے اور پھر اس کو جو کف ہے، اس کف تک، داہنے اور بائیں کف تک اس کو مل لے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو مل لے، بس اتنا ہی ہے تیمم۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہنی تک مسح کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں، یہ سنت کا طریقہ نہیں، یہ تیمم ہے۔ تیمم چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی دونوں کے لیے کافی ہے۔ اگر وضو کی ضرورت ہے کسی آدمی کو لیکن پانی نہیں ہے تو تیمم کرے تو کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جنوبی ہو گیا، غسل کرنے کی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں ہے تو ایسا آدمی کے لیے بھی تیمم کافی ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہمارے ساتھ ہے، آیت نمبر 58۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ رب العالمین لوگوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والے جو ہیں ان تک ان کی امانتوں کو پہنچا دو، ان تک ان کی امانتوں کو لوٹا دو۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ کر سنائے تھے۔ ان کا جو واقعہ ہے، فتح مکہ کے وقت پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لیے۔ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، ان کے خاندان سے یہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چابی لیے اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چابی ان کے حوالے کر دیے اور یہ آیت پڑھتے رہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانت والوں کے حوالے ان کی امانت کو کر دو۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ امانت کا مطلب کیا ہے، امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت کو لوٹانا یہ واجب ہے۔ امانت صرف ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھے اور پھر اس کو واپس کرے، یہ تو امانت ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ جس کے پاس امانت کی کوئی چیز رکھی جاتی ہے اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرے، امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا، امانت صرف چیزیں نہیں ہوتی، امانت زبان بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ آدمی کچھ کہتا ہے کسی کے پاس اور کہتا ہے کہ میری اس بات کو تم راز کے طور پر رکھنا، وہ امانت ہو گئی۔ اس لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المجلس امانہ، جو میٹنگ ہوتی ہے مجلس، تو مجلس میں جو بات چیت ہوتی ہے یہ امانت ہے۔ مجلس میں جن لوگوں کو بیٹھایا جاتا ہے تمام لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ میٹنگ جب ہوتی ہے تو کہا میٹنگ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہے، جو لوگ ممبران ہیں، اراکین ہیں، وہ لوگ ان باتوں کو دوسروں تک نہ پہنچائے، نہ پھیلائے، تو امانت یہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات، امانت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا
جو ذمہ داریاں ہیں، مناصب ہیں، جو پوسٹ ہیں، کہا کہ جو جس کے لائق ہیں ان کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی جائے. ایسا نہ کیا جائے کہ آدمی اس کا لائق نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اس کی ذمہ داری دی جا رہی ہے. یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے آدمی کو، کسی آدمی کو لیڈر بنانے سے پہلے کہ کیا یہ اس کا اہل ہے یا نہیں، کیا اس کے پاس کی صلاحیت ہے یا نہیں. اگر صلاحیت ہو، اس کے لائق ہو، تو اس کو وہ ذمہ داری دی جائے. اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتلائی ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اور بھی بہت ساری آیاتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آدمی انصاف کے ساتھ کس طرح فیصلہ کرے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ جو کر رہا ہے اس کے اگینسٹ میں آ سکتا ہے، اس کے اگینسٹ میں آ سکتا ہے. تو کہا چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو حق بات ہے اسی حق بات کی روشنی میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد آئیے ہمارے ساتھ آیا نمبر 59 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اس میں اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں کن لوگوں کی فرما برداری کرنی ہے، کن کی باتیں ہمیں سن کر زندگی گزر بسر کرنی ہے. 3 باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمائی ہیں. سب سے پہلے کہا کہ لوگوں، اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، سب سے پہلے اگر ہمیں کسی کی بات ماننی ہے تو اللہ رب العالمین کی بات ماننی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم اللہ کی بات مانتے ہو ٹھیک اسی طرح رسول کی بھی بات مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس کے بعد ایک اور بات یہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اطیعوا 2 مرتبہ کہا. اطیعوا کا مطلب یہ ہے کہ تم فرما برداری کرو. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا لفظ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. علماء اکرام نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی بات ماننا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ماننا ضروری ہے. یہ دلیل ہے. لیکن اس کے بعد جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے جو بڑے لوگ ہیں، اولی الامر منکم، جو تمہارے لیڈرز ہیں، تمہارے امراء ہیں، حاکم ہیں، ان کی بھی تم بات مانا کرو. لیکن وہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اور تم ان کی بات مانو، کہا کہ تم اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اپنے بڑے لوگوں کی. وہاں نہیں کہا، ریپیٹ نہیں کیا اطیعوا. علماء اکرام نے فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح ان کی بھی بات ماننا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اور کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جب بڑے لوگوں کی بات آئے تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کی بات، ان کا فیصلہ، یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے یا نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کی بات رہے گی تب ہم ان کی بات قبول کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اکرام ہوں، جی ہاں ہمارے پیر ہوں جن کو ہم بڑا مانا کرتے ہیں، وہ بڑے ہیں الحمدللہ، ان کی جگہ ان کی عزت ہے، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کی بات آ جائے تو ہم ان کی بات کو نہیں لیں گے، ان کو ٹھکرا دیں گے. جتنے بھی ائمہ اکرام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جی ہاں امام شافعی رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں نے یہی کہا، ان کی جتنے بھی فالوورز تھے سب کو ان لوگوں نے یہی کہا کہ میری بات اگر رسول کی بات کے خلاف آ جائے، نہ ملے تو تم میری بات کو دیوار پہ مار دینا اور رسول کی بات کو تم مان لینا. سبحان اللہ. تو یہی تعلیم ہے اس آیت کے اندر. اسی طرح حضرات ایک اور بات اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو گے، اس مسئلے کو کس طرح حل کرو گے. تو کہا کہ تم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تمہارے معاملے کو، تمہارے جھگڑے کو
تمہارے جو اختلاف ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو. مفسرین نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی بات میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا حل قرآن مجید میں ہے یا نہیں، کیا اس کا حل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے یا نہیں. جب ہم ایسا کریں گے تب گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہم نے اپنے معاملے کو کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں کہا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو گے، اپنے معاملے کو لوٹا دو گے تو تم برکت میں رہو گے، تو تم کامیاب رہو گے. یہ کچھ تعلیمات تھی اس آیت کے اندر. اس کے بعد ایک اور آیت ہے ہمارے ساتھ، آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ کہا جب لوگوں کے پاس کوئی بات آ جاتی ہے، خوف کی بات یا خوشی کی بات، سکون اور چین کی بات، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بہت جلد پھیلا دیتے ہیں، بہت جلد اس کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہا حالانکہ اگر اسے رسول اور ذمہ داروں کے حوالے کر دیتے تو کیا ہوتا؟ تو ان میں سے جو تحقیق کرنے کی جن کے اندر صلاحیت ہے تو وہ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ جاتے. سبحان اللہ. یہ آیت بہت بہت ہی اہم ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے. جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی خبر آتی ہے تو فوراً واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں، فٹ سے سیکنڈوں کے اندر ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں. لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ بات نہیں پھیلانا چاہیے اسی طرح سے جب تک نہ تحقیق کر لیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ کچھ منافقین کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف کچھ سازش رچتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کچھ ڈر کی بات گڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے، لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے تھے. تو مسلمانوں کے درمیان ایک طرح سے بے چینی پیدا ہو جاتی تھی. اسی طرح سے کوئی خوشی کی بات پھیلا دیتے تھے جبکہ وہ خبر جھوٹی ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ لوگ پھیلاتے تھے جبکہ وہ بات جھوٹ ہوتی تھی. اور اس کی وجہ سے جب لوگ جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، جب یعنی کہ معاملہ بہت گرم ہوتا تھا، تو ایسے وقت میں جو ہے بد امنی پھیل جاتی تھی لوگوں کے درمیان، ایک طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو، بے ترتیبی پھیل جاتی تھی. تو بہرحال اس کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آدمی کے پاس جب کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے اس خبر کو جو اپنے بڑے لوگ ہیں اپنے معاشرے کے اندر ان کے حوالے کریں کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں. جب تک اس کی تحقیق نہ کی جائے دوسروں تک نہیں پہنچائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے لیے اتنا ہی اس کو جھوٹا بولنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنتا ہے فوراً اسے پھیلا دیتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے فوراً دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا. اور قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت ہے، انشاءاللہ ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ لوگوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے تم اس کی تحقیق کرو، اس کو جانچو پڑتالو، اس کے بعد تم دوسروں تک پھیلاؤ. یہ تعلیم تھی اس آیت کے اندر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں. ہم ابھی چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تمل ناڈو کے سلسلے میں ایک خبر پھیلا دی گئی تھی، جھوٹی خبر بہت پھیلائی گئی، ایک اسٹیٹ سے اور ایک اسٹیٹ کے درمیان کچھ چیزیں پیدا ہوئیں، جی ہاں جھگڑے وغیرہ جو بھی ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو یہ بات بالکل غلط ہے. الحمدللہ وہ چیز صاف ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خبر کی تہ تک پہلے پہنچیں دوسروں تک پہنچانے سے پہلے. اس کے بعد آیت نمبر 86 سے ہمارے ساتھ یہ آخری آیت ہوگی ہمارے آج کے درس کے لیے انشاءاللہ. آیت نمبر 86 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سلام کے سلسلے میں کچھ آداب کا ذکر کیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر انداز سے اس کا جواب دو. اگر بہترین انداز سے جواب نہیں دے رہے ہو اور ردوہا تو اس کے برابر اس سلام کا جواب دو. مفسرین نے فرمایا کہ سلام کا جواب بہتر انداز سے دینا یہ سنت ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی آدمی السلام علیکم کہے تو تھوڑا جواب میں اضافہ کر کے اس کا جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اور تھوڑا اضافہ کرنا چاہیے جواب میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس سے اور بڑھنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اور بھی بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اور جتنا ہم اضافہ کریں گے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے جب آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتا ہے 20 نیکیاں ملتی ہیں، جب وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، صرف سلام کی وجہ سے آدمی 30 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر افشوا السلام، افشوا السلام، کہ لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ، سلام زیادہ سے زیادہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی تھے، بازار جایا کرتے تھے، ان کے ساتھی یہ کہا کرتے تھے کہ تم بازار آتے ہو کچھ خریدتے نہیں ہو، تجارت کرنے والے کے پاس بیٹھتے نہیں ہو، صرف ایسے ہی گزر کے چلے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بس میں سلام دینے کے لیے آتا ہوں۔ جب کوئی آدمی چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جی ہاں، چھوٹی بزنس کرنے والا ہو بڑی بزنس کرنے والا ہو، سب کے سامنے جب بھی گزرتے تھے سلام دیا کرتے تھے، سلام دیا کرتے تھے۔ تو سلام دینا یہ بہت ہی اچھی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ بتلایا ہے کہ سلام کے ذریعے سے الفت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہ سکتے ہیں آدمی۔ اسی طرح حضرات سلام دینے کا جو حکم ہے یہ سنت ہے، بہت سارے علماء اکرام نے واجب بھی قرار دیا۔ جب ایک مسلمان کسی اور مسلمان سے جب ملتا ہے تو سلام دینا ضروری بھی بہت سارے علماء اکرام نے قرار دیا ہے، لیکن جواب دینے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جواب کے معاملے میں علماء اکرام نے کہا کہ جواب دینا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ردوہا، یہ امر ہے، ردوہا کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اسی طرح حضرات سلام کے سلسلے میں مسلمان غیر مسلم کو سلام دینے میں پہل نہ کرے، یعنی پہلے سلام نہ دے۔ خصوصاً یہودی اور نصارہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم انہیں سلام دینے میں پہل نہ کرو، لیکن ہاں وہ لوگ اگر سلام دے رہے ہیں تو ان کے سلام کا جواب میں وعلیکم صرف کہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف وعلیکم کہو، یہ اتنا کافی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جماعت میں کسی گروپ میں مکس ہیں لوگ، مسلمان ہیں وہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم سلام وہاں دینا ضروری ہے، ہمارے لیے سلام ہم دے سکتے ہیں۔ وہاں نان مسلم ہے اس لیے ہم سلام کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچھ مسلمان کا ہونا اتنا ہی کافی ہے۔ اور بھی سلام کے بہت سارے آداب ہیں، ہم حدیث کے اندر پاتے ہیں۔ انہی باتوں پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔